لیکن یقینی طور پہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ میں نہیں بنوں گا. یعنی 3 ماہ میں اگر آگے گئے تو دیکھیں نا, آگے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کیا کہتے ہیں. آپ کو ہولسٹکلی میں اس وقت اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیٹ دا برج کم, ویل پاس تھرو اٹ. صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ وفاق میں اور صوبوں میں جو ہے احتساب کا عمل بھی شروع کیا جائے گا. ہو سکتا ہے 3 مہینے یا 6 مہینے لگ جائیں. احتساب جو ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا, جب تک الیکشن نہیں ہوں گے, کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. مجھے تو کہیں سے بھی ایسا اندیا نہیں ملا. البتہ احتساب تو ہونا چاہیے, میرا بھی ہونا چاہیے, آپ کا بھی ہونا چاہیے, سرکاری اہلکاروں کا بھی ہونا چاہیے, لیکن قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور محض ان اداروں کو کرنا چاہیے جو اس کے مجاز ہیں, اور مجاز بھی اس حد تک ہیں کہ جتنا قانون اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے, اور نیک نیتی کے ساتھ کریں. ورنہ یہ ہمیشہ سے ہماری 76 سالہ تاریخ میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے. اس قسم کے گمکس کام نہیں کرتے اور ہم بہت مشکل حالات میں فیس رانی پور میں ایک بچی کی ہلاکت ہوئی ہے, آپ نے نوٹس بھی لے لیا, آخر جوابداران گرفتار ہوتے ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ نہیں, دیکھیں نا, سزا کے لیے کہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کے بعد پروسیکیوشن درست ہونی چاہیے, اس کے بعد کورٹ کا کام ہے کہ اگر کیس صحیح بنتا ہے اور واقعی کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا اور قرار واقعی سزا. یہ تو بہت ندامت کی بات ہے. یہ تمام سسٹم کے لیے, حکمرانوں کے لیے, ہر جو آرگنز اس میں اس کے ذمہ دار ہیں اس میں سزا جزا کے لیے, ان کے لیے سب کے لیے انتہائی تشویش اور شرمندگی کا باعث ہے. نہ صرف یہاں گو کہ وہ پنجاب کا واقعہ ہے, لیکن ملک کا تو ہے. جو وہاڑی جو پنجاب رانی پور کا تو سندھ کا ہے نا, جڑا والا میں جو ہوا ہے وہ بھی انتہائی تشویش کی بات ہے. اور دیکھیں ان کے دکھ درد میں اضافہ ہوا, اور جو ان کو نقصان ہوا وہ قوم کو ان کو ہم آپ نے چرچ کو آگ لگانا بذات خود انتہائی قابل مذمت عمل ہے. آپ نے ملک کی بنیادوں میں آگ بھرنے کی کوشش کی ہے. سر سی صاحب یہ بتائیں, کابینہ کی مشاورت کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کابینہ کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو چکی ہے آپ سے؟ کاوش سے ہمارا 13 اگست کو جان محمد مہر سکھر میں شہید ہو گیا تھا صحافی. جی اس کے سندھ حکومت نے ایک GIT بھی تشکیل کی ہے اور ایک جو ہے کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کی ہے. جو ہماری جو GIT ہے اس میں SSP سکھر کا نام دیا گیا ہے. اس میں تو صحافتی تنظیموں اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کو شدید خدشات ہیں کہ آپ وہ جو SSP ہے اس کا نام اس سے نکلوائیں گے, یا اور اس کے جو قاتل ہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے. 3 جو ہیں سہولت کار صرف گرفتار ہوئے ہیں. ہم نگران حکومت سے کیا جو ہے وہ توقع رکھیں, کیا امید رکھیں؟ دیکھیں, میں اس کیس کے سلسلے میں IG صاحب سے معلومات حاصل کرتا ہوں, اور اگر واقعتاً خدشات کی کوئی بنیاد ہے اور تو یقیناً پھر اس آفیسر کو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ریپلیسمنٹ کا جسٹیفیکیشن ہو. بالکل ریپلیس ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا. جیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی کافی خراب ہو گئی ہے. لا اینڈ آرڈر IG صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے. الیکشن ہوں گے, لیکن الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی, انہوں نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. تو اس کے بعد ہی اب اس کو ایگزامن کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ الیکشن کمیشن کا جو بھی کارروائی ہے اس میں مداخلت کسی شکل اور انداز میں نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں کسی اس عمل کا حصہ نہ بنوں جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. اور یہ 90 دن کی چیز, اور یہ تو پھر ہم اسے ایگزامن کریں گے نا کہ قانون اور آئین کیا کہہ رہا ہے مختلف حالات میں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جڑا والا میں جو واقعہ ہوا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعے میں پولیس ہمیں اتنی ایکٹیو دکھائی دی ہے, اس واقعے میں بھی اگر اتنی ایکٹیو ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا؟ 9 مئی کو اگر 9 مئی کو مطلب ان واقعات میں تو پولیس اتنی ایکٹیو نہیں تھی جتنی آپ فرما رہی ہیں, وہ تو نہیں, وہ بعد میں ایکٹیو ہوئی. اس میں بھی جڑا والا میں بھی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے اور جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ بہت ہی فعال انسان ہے, وہ حساس انسان ہے. اور وہ کہ میرا استحقاق نہیں ہے اس پہ کمنٹ کرنا, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا, میں نے بھی اتفاق سے مینشن کر دیا تھا, تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ ان کی قیادت میں ان کے دکھ درد پہ جو ہے پھائے بھی رکھے جائیں گے اور ان کو انصاف بھی فراہم کیا جائے گا جناب محسن نقوی صاحب کی قیادت میں. سر سوال آپ سے اتنا سا ہے کہ آپ نے آج بریفنگ بھی لی ہوگی ابتدائی, اس وقت آپ کے تناظر میں آپ کے پاس کیا بنیادی 3 ترجیحات ہیں جو اس وقت مسئلے ہیں جو آپ کو درپیش ہیں,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा ये है तरजीहात पे आप मुझसे इतनी मरतबा सवाल कर चुके हैं, मेरी सर तरजीहात गलत ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा है कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को रिशफल किया जाए। इस सिलसिले में कोई देखिए जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ रिशफलिंग करेंगे। ना इलेक्शन कमीशन को ये तवक्को होगी, ना रखनी चाहिए उनको कि हम बिला वजह रिशफलिंग करेंगे। सर, कल भी हमारे यूसी सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, सर उनको भी टारगेट किलिंग में जी मार उसका दिया फौरन गया। नोटिस लिया गया है। और IG सिंह भी यहाँ पुलिस उस पर मौजूद मुकम्मल नहीं है। तरीके से एक्टिव है और मैंने भी उसकी यकीनन अपने ख्यालात का इज़हार किया। बहुत दर्दनाक वाक़या था। जी हाँ। सर इसी से बताइएगा कि सिंध समेत कराची में और कनकोट कश्मीर में अमन अमान की हालत ख़राब है, वहाँ पर सियासी दबाव भी है, क्या आपके ऊपर भी आएगा सियासी दबाव? ना कोई सियासी दबाव है, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ना कोई सियासी दबाव इंशाल्लाह होगा, ना उसको कबूल किया जाएगा। बिल्कुल दबाव है वो होता है आइन का, कानून का, उसूलों का, और कोई दबाव नहीं। लाइटर मूड में ये पूछ ले आप पर दबाव क्या है? मेरे ऊपर आप लोगों का दबाव है।